الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala and praise Him. But really it's Allah subhanahu wa ta'ala Himself who can really truly praise Himself. We can just try according to our ability. And we thank Him for so many ni'mats. We thank Him for so many blessings He has given us. And one of the biggest blessings is having Iman. You know, how many times does a person really ponder over this great gift that Allah subhanahu wa ta'ala has given them? You know, how many times do we just reflect and from our inner self actually thank Allah subhanahu wa ta'ala that we've actually been given this greatest gift, that really, if this gift is secured by the fazl of Allah and we leave this world with this gift, and then one day inshallah we'll receive eternal salvation. But if we lose this gift before we leave this world, and then a person will be destroyed forever. So alhamdulillah, Allah ka fazl wa shukr hai کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ جو طریقہ سکھایا جائے گا کہ کیسے بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے اور اللہ سے شفا مانگ سکتا ہے ہر بیماری سے، کیونکہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ صرف اللہ کن کہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا، جیسے میں نے کہا کہ ایک انعام ہے اللہ نے ہم پہ کیا کہ ہمیں ایمان کا تحفہ دیا. یہ پوری دنیا کی آپ دولت لے لیں اور اس تحفے کو آپ خرید نہیں سکتے، لیکن ہمیں جیسے ریڈی میڈ ملا ہے شاید اس لیے ہمیں قدر نہیں. لیکن کبھی کبھی سوچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی اور اس کا شکر کریں. ان کئی لوگ جو ہیں نا دنیا میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بیمار نہیں ہوتے، فیملی پرابلمز نہیں ہوتی، فائنینشیل پرابلمز نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے، وہ دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے خلاف پلان کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اچانک پھر موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ خسارے میں چلے جاتا ہے. So there's some people, they don't have any problems, no financial, no family problems, no health problems, anything, but they're disobeying Allah from morning till evening. And then, because they don't realize Allah subhanahu wa ta'ala is actually planning against them, and all of a sudden they die, and then they lose this forever, because Allah has not even allowed them to even think about Him or return to Him. But people like yourself, people like myself, you know, physical illness, spiritual illness, financial problem, family problem, these are blessings in disguise if you realize or understand that they're just like alarm bells. Allah subhanahu wa ta'ala is asking or reminding us, bande, even, you know, we could be namazi, we could be praying Quran, we could be doing good things, but it still can improve. So it's just a sign from Allah subhanahu wa ta'ala that your relationship with me, how it should be, it can actually become better. So جیسے کئی لوگ ان کو کوئی پریشانی ہوتی، کبھی مالی پریشانی، صحت کی پریشانی، فیملی پرابلم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لو کہ ایک یادگاری ہوتی کہ بندے کہ جیسے آپ کا رشتہ میرے ساتھ ہونا چاہیے نا، اس میں کوئی کمی پیشی ہے اس کو دور کریں. اور جو پھر سیانے لوگ ہوتے ہیں اس سے سبق لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے پریشانی ان اے وے، لیکن حقیقت کہ اللہ تو یہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن حقیقت جو پریشانی آئی ہے نا وہ بندے کی وجہ سے یا کسی مخلوق کی وجہ سے اس پہ یہ پریشانی، کیونکہ اللہ کی طرف سے صرف اچھائی آتی ہے. ایون دو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اللہ کیونکہ سب کی چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن صرف اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کوئی وجہ ہے، یعنی ہم نے کچھ کمی پیشی کی ہے، کسی نے کوئی کمی پیشی کی ہے. ہوتا ہے نا کہ لوگ کسی جادو کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں آ رہا، لیکن کسی بندے نے یا مخلوق نے کیا ہے. تو یہ سارا جو ہے نظام، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں ہر چیز نوے،
वो एक मेन जो है सबक होता है कि अगर हम एक इस परेशानी इस प्रॉब्लम से अब सबक ले लें तो इंशाल्लाह बंदा जो है ना वो अल्लाह के करीब हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी इंशाल्लाह डॉक्टर शाह आलम साहब उस्ताद और उस्ताद अंकल इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आपको एक तरीका वो मुकम्मल बताएंगे कि किस तरीके से आप ये जो आपकी कोई जो भी परेशानी है आप कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग यकीन कर लो दे पे hundreds and thousands of pounds, क्योंकि हम लोगों से डील करते रहते हैं, लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं इतना पैसा दे रहे हैं और फिर भी वो मुश्किल हल होने से ज़्यादा उनकी मुश्किल, बिकॉज नाउ देयर ब्रोक एज वेल। सो ये होता है उनके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और प्रॉब्लम वहाँ की वहाँ रहती है। तो मेन थिंग आप समझ लें और जहन में, हम इंशाल्लाह आपसे एक पैनी नहीं मांगते ना, हम अगर आपने कुछ पैसे की बात भी की वो उस्ताद नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये सख्ती से मना किया, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि शायद अल्लाह ने हमें एक ज़रिया बनाया है, तो उस जो ये नेकी का काम है, हो सकता है इसके ज़रिए हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए। किसी की मदद करना ये बहुत अच्छा काम होता है, आला काम होता है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और हमारी मदद करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल अशराफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। Assalamu alaikum. First, I'd like to welcome and thank you for coming. I will mainly explain and say in English, and our honorable uncle here, Ustad Uncle Iqbal Sahib, inshallah, will also explain in Urdu or Punjabi, inshallah. So, inshallah, we don't want to take too much of the time, but as our honorable Haji Gulfam Sahib was saying, that everything, if you look at it in a way, it can be a ni'mah, a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So even the illnesses that we suffer, in one sense, it is a suffering. So it is something that we go through and we bear. But also, if we know how to have the right reaction to it, that is also a blessing for you in this life. So we just have to understand this concept. Although the purpose isn't to mention these things in this gathering, but know that as a believer, that whatever situation you find yourself in, whether, for example, you're happy, you're sad, you're not well, you're going through a difficulty, all these are part of human experience. And yes, when we go through good times, we're happy. And when we go through hard times, then we're upset, we're sad, even depressed. So these are experiences we all go through. But know that ultimately, we as a believer, every situation is according to hadith, in Riyadus Salihin, it was related there that every believer, state of a believer is a good for that person. So someone who is suffering are going to affliction, if they adopt patience, then it's good and khair for that person, and he will get his reward in Jannah, inshallah. And if someone is in blessing and is in happiness, then obviously this is good for him. So he should thank Allah subhanahu wa ta'ala, and in return he's in a good position as well. So really, if you have that concept, yes, day to day, hour to hour, I might be suffering, but as a believer, never lose hope. The one thing we should not do as a believer is never lose hope. Because hopelessness is actually a shaitanic, a devilish act. Shaitan wants you, Shaitan wants me to become hopeless from the life, from the blessing, everything else. Because he himself is hopeless now. He's been cast out from Jannah and is doomed for failure and punishment forever and ever. It's just a respite time he's going through. So he is in a state of utter helplessness. But we as a believer, as a Muslim, as a mu'min, that every situation, alhamdulillah, if you have the right reaction to it, right means, right action to this, then inshallah every state becomes a good for us. So alhamdulillah, in this session, in this gathering, that we try to explain that all sorts of goodness and shifa and cure ultimately and only comes from Allah subhanahu wa ta'ala.
We as a believer, you all know this and we accept this. So here, this is the point we start from, that we focus on Allah subhanahu wa ta'ala and turn to Him for any help, any issue, any illnesses, any problems that we go through. We ask Him, because He is the one who's a source who can give you a remedy all the illnesses, all the issues in our life. He's the only one. Everything else, it becomes a zariya or a means or an asbab. But ultimately, the source of it is Allah subhanahu wa ta'ala. And ultimately, what are we looking for? The people who end up doing sin, for example, or go disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, or do all these things, work hard to have a nice house, nice car, nice family. Everything we do, ultimately, what we sat here for is ultimately we want to relieve from problems or illnesses we have, and we want some kind of peace, sukoon, tranquility in our life. So ultimately, if I use one word, which is peace, this is what we want. Peace in this life, and inshallah peace in the hereafter. And one of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala is As-Salam. So He is actually a source of peace. So if you now think about it, that if you go around chasing dunya and everything else, every other person, looking for that peace in our life, yet we're not coming towards Allah subhanahu wa ta'ala, asking Him to give us the peace, then why would He grant us peace in our life? And that's why we again and again getting caught, bitten by the dogs of this dunya. And many things happen to us, and we go after the people of dunya as well. We don't really turn to the actual source. So I'll pass on to our uncle Iqbal to translate briefly, inshallah, before we begin. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا فضل ہے میں اور آپ یہاں موجود ہیں اور ایک ایسی مجلس میں آئے ہیں جہاں جو علاج ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، وہ روحانی طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں، اور جو پیدا کرنے والی ہے ہر چیز، اس سے مدد مانگنی ہے، اور یہ طریقہ سنت و قرآن کا ہے علاج کا. استاد صاحب نے بتایا کہ زندگی میں جو بھی معاملات کسی کے سامنے پیش آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے. ہر حالت، بیماری، خوشی، غمی، پریشانی، جو بھی چیز ہے، وہ مومن کو جب اس کا ایمان پختہ ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، امتحان ہے. جیسے استاد گلفام صاحب نے بھی بتایا. مگر ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ پریشانیاں آئیں گی، آتی رہی ہیں، آئندہ بھی آئیں گی. انسان چاہتا ہے میرے لیے آسانی ہو. وہ سوچ ہے جو آسانی دینے والی ہے اور علاج دینے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مگر یہ یاد رکھیں، پریشانی ضرور آئے گی. ایک مثال ہے، یہاں ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میرا علاج کیا جائے. وہ تمیز نہیں کرتا. ایک ہے میڈیکل علاج کرانا سنت ہے، فرض ہے، کرائیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ تمیز نہیں کرتا کہ میں حلال طریقے سے علاج کرا رہا ہوں، حرام طریقے سے کرا رہا ہوں. وہ علاج تو وہ کرا رہا ہے، پریشان ہے، مگر یہاں جو طریقہ ہے آپ کو بتایا جائے گا، اللہ کے فضل سے سمجھایا جائے گا. وہ یہ ہے کہ بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی حدود میں رہ کر علاج اپنا کرائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور جو بیماری پیدا کرنے والی ہے وہ علاج بھی دے دیتی ہے. مختصر انہوں نے سمجھایا، وہ طریقے سے غور سے آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو علاج کا طریقہ بتایا جائے، آپ سنت و قرآن کے مطابق دیں. کوئی پیسہ نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی خوش آمد نہیں. مسئلہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. So inshallah, I would like you to obviously look at the screen and there'll be some presentation, and then after we'll do a healing session as well. So as our uncle was saying, and I've said at the beginning as well, that if Allah subhanahu wa ta'ala is source of peace, is a source to give shifa in our life, we should really turn to Him and ask Him to bless us and to give us a cure. But also know that every solution that we get in our life, be it going to doctors, going to hospital for an appointment, coming here, or any other means, homeopathy, any other means you do, remember all this is also happening by the will and the permission of Allah subhanahu wa ta'ala.
If an illness that we get in treatment in hospital, don't think is independent. Allah subhanahu wa ta'ala had to give permission, and the will was there in order for that treatment to become effective and become better. So if you look at it from that point of view, that we do not limit ourselves. We don't say, just come here and don't go to your doctors anymore. Come here, don't go to your dentist appointment anymore. Come here, don't seek psychological help anymore. In fact, rather, like he says at the bottom of the screen, the slide there, that we'd rather say that inshallah, adopt all the halal means that's available. Going to your GP, going to your hospital, going to your appointments, as well as following this, which we'll go through inshallah. Because we do not know for certain through which means, to which path, which avenue this shifa or the cure will come in our life. But so then the wise thing is to adopt all the halal means and halal ways which Allah subhanahu wa ta'ala has granted and give us in front of us. So that's why we do not limit ourselves. It's not like either this or that. Is that this and that under your medical treatment, inshallah, if you need to as well. So it's a holistic concept rather than just and or concept, inshallah. जैसे पहले अर्ज़ किया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात से रजू करें, वो इलाज अल्लाह के फज़ल से उसी की तरफ से ये परेशानी जो हम समझते हैं परेशानी, असल में परेशानी नहीं है, मगर ईमान की कमज़ोरी है मेरे जैसे बंदों की जो ये परेशानी समझ लेते। तो इसलिए परेशानी ना समझें, ये दावत समझें, बुलावा आया है। बाकी इलाज जो है, जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर को जो इलाज हैं वो करें, मगर शरीयत की हदूद के मुताबिक। मिसाल के तौर पे आपने इलाज लिया, ये एक बंदा है या वो बंदा है या दुआ कराई है, ये यकीन होना चाहिए कि शफा अल्लाह ताला की तरफ से आए। ये गोली ली है, ये टीका लवाया है, ठीक है, ये सुन्नत है, कराना चाहिए, मगर क्या यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शफा दी है। मिसाल के तौर पे एक गोली है, आप लेते हैं, दवाई करके ले लेते हैं रोज़, मगर कभी कभी ये सोचा करेंगे दवाई लेने से पहले अल्लाह ताला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक इलाज करा रहा हूँ, मैं गोली तो ज़रूर ले रहा हूँ मगर मुझे ये यकीन है कि शफा आपके हाथ में। सो जब ये दवाई लेकर इस तरीके से लेंगे, इलाज कराएंगे, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। So inshallah, I'd like you all to just look at the screen next to us, inshallah. I'll go through each slide, explain what is this healing process that we're going to do. So know that we know in every ibadah and every worship we do, all this has like a kernel or a maghaz or a central point which summarizes everything that we do in ibadah. So for example, the central point at the essence, the kernel of ibadah worship is dua, supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. That summarizes, it brings everything into, and gathers everything together, and you submit to Allah subhanahu wa ta'ala. But have you also ever wondered what is the essence of the cure or the spirit of dua itself as well? So for example, I raise my hand, I'm making dua, Allah, please give me shifa, oh Allah, make me better, and so on and so forth. Make other people better as well. But what is the actual essence and the spirit of the dua itself? So imagine if we can have two together, how powerful that would be. And that is very simply is a concentration of thought in thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what we're going to show you and inshallah hopefully share with you so you can practice upon that, and then inshallah you can go away and do so. And so in effect, what we're trying to do is, rather than become always dependent on this speed, this baba, whichever means you go to, yes, inshallah, we will also provide one-to-one, like help and support as well, any specific issue one has and so on. But in one way, after this session, what we like you to do is to empower you. So if you go to best universities, best colleges, the professors and the lecturers, those who are really well-renowned, are really good, they explain a concept. They'll give it to you something on the plate so easily explained that you think, oh, this concept is so easy, I understand, I can do it myself. That is really, you could say, the skill or the power of the speaker or the lecturer or the professor has made it easy for you to understand. In fact, he's actually empowered you as a result, so that you don't become dependent on a person all the time. You can become independent, because Allah subhanahu wa ta'ala is the being who's going to bless you.
So this is what we try to do. Go through the explanation in such a way that you understand, then you can also follow, because we'll give you a practical plan of action at the end of this session, inshallah, as well. सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि दुआ जो है इबादत का मगज़ है। सबसे आसान तरीका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन करने का वो दुआ है। सो दुआ जब आप सीख लेंगे दुआ कैसे करनी है, और साथ उसके दुआ का मगज़ क्या है, वो है मुराकबा, सोच, दिल और दिमाग की सोच को इकट्ठा करके अल्लाह ताला की ज़ात से राब्ता करना और उससे गुफ्तगू करना, उससे अपनी इल्तिजात पेश करना। ये है, जब ये आप सीख जाएंगे और सीख कर आपको बताया जाएगा, आज समझाया जाएगा, कुछ लोग पहले भी आए होंगे उनने सुना होगा। बाकी आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये एक वीडियो है मसाल के 20 मिनट की 25 मिनट की, जहाँ उस्ताद, हमारे उस्ताद मोहतरम वो कराते हैं मुराकबा। वो आवाज़ उर्दू में है, अंग्रेज़ी में भी है। वो उर्दू में आप सीखेंगे ना, सुनेंगे, खामोशी से देखें, सुने। वो जिसको ये, क्योंकि ये हम अक्सर बेशतर मुराकबा करते नहीं, तो जब वो सीखेंगे दुआ अल्लाह से कनेक्शन करना है, अल्लाह ताला की ज़ात से गुफ्तगू करनी है, वो सब चीज़ जानता है, सुनता है, उसके पास ताकत है। सो आज ये गौर से सुने, ये तरीका जो है, ये दो चीज़ें इकट्ठी तरीका आपको समझाया जाएगा अल्लाह के फजल से। मैं और आप अगर गौर से किया, इसमें बहुत फ़ायदा है Inshallah. So first of all, as you can see on the screen, written in English, that we should all connect to Allah subhanahu wa ta'ala and really ask Him first and foremost to Allah to bless us with the shifa, the cure that we're suffering from. So how you do this is normally in a masjid setting, or if it's time, we ask everyone to offer 2 rakah salatul hajah, prayer of need, and ask Allah subhanahu wa ta'ala. Like in the Quran, Surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala said that you should practice patience with prayer and turn to Him. So this is the first thing we should do 2 rakah salatul hajah, nafil prayer, and ask Allah subhanahu wa ta'ala. But in this regard, inshallah, we'll give you small, a short time just for you to concentrate and focus and turn to Him. How do you connect? That's the crucial point here. We connect by just to think that Allah is with us. How is He with us? We don't know. That's beyond our understanding. Just to think Allah is with us. This is the advice Allah subhanahu wa ta'ala gave to Musa alayhi salam. You'll find in the Quran. When he about to meet Fir'aun, this is the advice. That think Allah is with us, Allah is seeing us, Allah is hearing us. So very, very quickly, I want everyone to just close your eyes, just for a few minutes, few seconds in fact, and just connect. Leave everything. Any issues you have, any problems in your life, that's fine. Just for now, just connect. Think that Allah is with me, Allah is seeing me, Allah is hearing me. And now after this, make dua, heartfelt dua, that, oh Allah, I'm sat here, I have this issue in my life. I turn to Allah, please forgive me, have mercy upon me, and rectify or free me from this issue I have. Number one. Number two, also ask for the fellow Muslim here, Muslim brothers and sisters, that Allah also alleviate, remove the issues in their life as well. Whatever it may be, you know better. Because as you know, if you make dua for someone else, Allah blesses you in return. थोड़ी देर के लिए, मिनट आध के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देख रही है, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे सुन रही है। गौर और फ़िक्र से, डीप थिंकिंग के साथ ये सोचें और अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करें। जो कोई मुश्किलात आपकी हैं वो पेश करें, और दूसरे जो बंदे यहाँ मौजूद हैं या यहाँ नहीं मौजूद, सब के लिए दुआ करें। जितनी देर तक उस्ताद मोहतरम कहते नहीं, आंखें खोलें, आंखें बंद रखें और ये तसव्वुर रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, बहनें भी और भाई भी। So inshallah, make the heartfelt dua now for yourselves and for the participants as well. Inshallah, now you can open your eyes and carry on focusing on the screen, inshallah. So as you can see on the screen, it says that is also based on the sunnah and a hadith, that let's say you have an illness in your body,
So let's say you got chest pain as shown here, headache, or you got pain in your knees, or whatever it may be, maybe multiple places. So here the symbolic thing is to place your hand wherever the illness you have, as is shown in the picture. That's the first thing inshallah we do after making dua. अब दुआ आप कर चुके हैं, आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, और ये हाथ जो है आप मिसाल के तौर पे हाथ रखें जहां आपको तकलीफ़ है. अगर ज़्यादा जगह तकलीफ़ है, बीमारी है, तो कोई बात नहीं, एक जगह हाथ रख लें और गौर से तसव्वुर करें. Then after that, please if you just look at the screen, inshallah we'll practice all this after this explanation. So then what you do, you imagine, very simple. So the concept will be explained very simple and easy to follow and understand. That you just simply imagine the name Allah, as you can see on the screen, above this hall, very beautifully lit, enlightening the whole of the place and the rooms here. And from the name Allah, the light is coming down and is enlightening all of the hall here, the halls, the brothers' halls and the sisters' halls, and everywhere. The light is enlightening. जैसे आपने स्क्रीन पे देखा, आप मजलिस में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, सिस्टरें भी, मर्द भी. आप देखें अल्लाह का नाम ऊपर है और उसके बाद अल्लाह के नाम से रोशनी आ रही है, हम सब पर पड़ रही है, हम सब पर पड़ रही है. जी. And then from then on, then you as an individual here, you don't worry about anyone or anything. You imagine from the name of Allah subhanahu wa ta'ala, light is coming down and is entering through your head. You're the person who are sat here, you are in need. So from the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the light is continuously flowing down, continuously flowing and entering through your head. अब आपने तसव्वुर करना है जैसे पूरे कमरे में रोशनी आ रही थी, अब आपने तसव्वुर करना है कि सारी रोशनी जो है मेरे सर पे आ रही है. आप मौजूद हैं यहाँ, ये तरीका समझाया जा रहा है, फिर बाद में करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. तो ये रोशनी आ रही है आपके सर पे और सर से नीचे. Then this light, as you can see, is flowing through your head, brain and your throat. And it's flowing down, then flowing through your chest, to your heart, through your limbs, to your stomach and all over your body. And it's continuously flowing as well. ये लाइट आ रही है, अल्लाह का नूर आ रहा है आपके जिस्म पे, पूरे जिस्म पे, और कंटिन्यूसली आ जा रहा है, ताकि ये तसव्वुर रखें आपने. जी. And then what I would like you to do is, after you establish this link, the light is flowing everywhere, simply what you do is, you imagine or you think your heart is saying Allah, Allah, Allah. No, so not with the tongue. Tongue is silent, but with your heart, you're saying Allah, Allah, Allah. आप तस्वीर देख रहे हैं, आंखें खोल के देखें, ये समझाने का वक्त है ताकि आप समझ सकें. अब देखें कि आपकी ज़बान से नहीं कहना, दिल से तसव्वुर करें अल्लाह अल्लाह आप कह रहे हैं, और नूर जो है जो जा आ रहा है आपके अंदर. जी. And then you imagine the light is flowing everywhere, but especially going to those aspects or those areas of your body that where you have pain or issue or worries. So for example, in this example, the light is entering in that person's back because he's got back pain, for example. So you can imagine, if you're the one who suffers from migraine, you can imagine the light is entering in your head. If you got problems with pain in your knees, light is entering in your knees. If you, for example, have some kind of more of a internal issue, for example, like depression, anxiety, worries, stress, then you can also imagine the light is entering your mind and your head, and this light is having like a cooling effect, soothing and peaceful effect in your mind, that everything's slowly washing away. Or, for example, someone who's suffering from jinnat or black magic or a evil eye, the light is entering all of your body and is washing away. With the name of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing is more powerful than Allah. And shayateen and jinnat, they're weak anyway, they're zaif. They run mild when someone really remembers Allah subhanahu wa ta'ala, and the help from Allah subhanahu wa ta'ala comes, shayateen runs away. So imagine they're running away at that moment. आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल से आप अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं. अब आपको रोशनी ज़्यादा नज़र आ रही है कमर पे, मिसाल के तौर पे. आप तसव्वुर करना है, जो एक जगह तकलीफ़ है किसी की तो फिर भी ठीक है, अगर ज़्यादा बीमारियां हैं, जो भी बीमारी आपको है, फिज़िकल है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है,
کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی رزق کا مسئلہ، کوئی بھی چیز ہو، وہ ایسے کرنا ہے، تصور کرنا ہے کہ سب ان بیماریوں پر نور بہت زیادہ آ رہا ہے، جسم سارے پہ جا رہا ہے مگر اس جگہ پہ جہاں جہاں تکلیف ہے، اور اللہ سے یہ سوچنا ہے آپ نے. ٹھیک ماشاءاللہ. So you continue, carry on like this. The light is passing through your body, and wherever you held your hand, be it chest, be your head, your knees, or at the back, you will feel some kind of warmth or coolness in that area. So you feel as though some kind of effect is taking place. And then as this is happening, you continuously carry on saying Allah, Allah with your heart, and then you slowly feel this pain or this issue, whatever you have, is easing off, is releasing, is going away from your body, from your life, inshallah. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے استاد صاحب نے بتایا، آپ نے کنٹینیوسلی اللہ اللہ کرنا ہے اور یہ محسوس کرنا ہے کہ اگر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کو گرمی محسوس ہو یا ٹھنڈک محسوس ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ یہ چیزیں، میری جو بیماری ہے وہ اللہ کے اذن سے دور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں نے بیماری بتائی نہیں، میں نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام جو سب کچھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی. ہم کسی کی ایکسپرٹ پہ رلائے نہیں کر لے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ہیں، یہ ہمارا علاج کر رہے ہیں. سو ان کو ان چیزوں کا کتنا یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہہ رہے ہیں جو بھی بیماری ہے، جو کچھ کسی کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت ٹھیک کر سکتا ہے. یہ قرآن اور سنت کا طریقہ ہے. سو آپ یہ نہ محسوس کریں، آپ غور سے سوئیں کہ میری بیماری دور ہو رہی ہے. Okay. So inshallah, then now we can actually practice this what we explained, not for too long, it's only for 5-7 minutes. So from our point of view, what we'll do is as well is we're not going to tell you burden you with du'as and adhkars and the recitals from the Quran and Sunnah. We'll do this aspect. You just more focus on the thinking process and simply say Allah, Allah with your heart. And then together, collectively, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us and to alleviate the illnesses. After this session, inshallah, we'll give you opportunity to do like a feedback, to explain what you're suffering and how you felt afterwards. So we encourage you to do that. And then we'll recap what you need to do whilst you go away in your own homes on a daily basis, so that slowly, one by one, the illnesses goes away from your life, inshallah. So if you have any quick questions, if you all understood, then we're going to begin. Ji. Yeah. ٹھیک ہے. آپ یہی میں نے عرض کی ہے نا، آپ یہ علاج، آپ کا جو پرابلم ہے نا اس کا علاج ہے، سب چیزوں کا علاج ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اب یہ جو سمجھایا ہے نا، یہ پریکٹس کریں گے، آپ کو بتائیں گے جو اعمال پڑھنے ہیں، جو دعا پڑھنی ہم پڑھیں گے یہاں سے. آپ نے جو کرنا ہے وہ طریقہ ہے کہ جتنی 5-7 منٹ یہ چلے گا معاملہ، آپ نے صرف اللہ اللہ کرنی ہے دل سے، زبانی سے. تو وہ ڈائبٹی پہ توجہ کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آرام دے رہا ہے. اور یہ جو چیزیں یاد نہیں رہتی جو آپ بھائی بتا رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ ہوگا، یہی سیشن انٹرنیٹ پہ ہوگی جہاں آپ موجود ہیں. سو آپ بار بار دیکھ کر نا وہ طریقہ آپ کو یاد ہو جائے گا کیا کرنا ہے. سو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اس کا علاج اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا، سب کچھ ہے. Inshallah. Okay, thank you, Jazakallah. So now, inshallah, I'd like every one of you, inshallah, brothers and sisters, to close your eyes and inshallah turn to Allah subhanahu wa ta'ala again, that Allah is with me, Allah is seeing me, Allah is hearing me. And with this, then think about the name Allah in the sky. The light is flowing down everywhere, going through your head and flowing slowly to all of your body, and then establish Allah, Allah with your heart and place your hand. If you've got multiple illnesses and issues, place it in one place, like in the chest. That's sufficient, inshallah. And then next time, say Bismillah loudly, we're going to begin. سو اب آپ نے صحیح شروع کرنا ہے. سو اب آپ نے جیسے بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سن رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے نور آ رہا ہے،
اس کمرے میں ہے اس سے بڑھ کر آپ کے سر پہ ہے، آپ کے سر سے پورے بدن پہ جا رہا ہے. جہاں کہیں بیماری ہے، جہاں کہیں پرابلم ہے، ایک ہاتھ رکھ لیں. باقی جو زیادہ ہیں تو وہ ذہن میں تصور کریں کہ ان پہ ہے، ان پہ زیادہ اللہ کا نور ہے. آپ نے تصور کرنا اللہ تعالیٰ میرا علاج کر رہا ہے بیماری، یا آپ نے دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، زبان سے نہیں. اس کے جب تک اونچی آواز سے استاد محترم نے نہ کہا آنکھیں کھول لیں، پھر وہ آپ نے آنکھیں کھولنی ہے. اس کے بعد فیڈ بیک ہوگی، آپ نے اپنے حالات بتانے ہو تو آپ کو موقع دیا جائے بتا دیں، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے کہ گھر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ جی اب آنکھیں جی کوئی فرق نہیں، جو مرضی ہاتھ رکھ لیں. اگر دو جگہ ہے تو دو ہی رکھ لیں، ایک ہے تو سجا رکھ لیں، دوسرا رکھ لیں، نہیں کوئی پابندی نہیں. ٹھیک. ٹھیک. Jazakallah. So inshallah now please close your eyes and next time I will say Bismillah loudly. We're going to begin. سمجھ آ گئی نا؟ آنکھیں بند کر لیں سب، اور جب یہ بسم اللہ کہیں گے پھر شروع کرنا ہے، جیسے اللہ اللہ آپ نے سوچنا ہے. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, subhanak alhamdulillah, subhanak alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah, you can open your eyes and relax now, inshallah. आंखें खोल लें इंशाअल्लाह ताला. Inshallah. So inshallah, briefly, one of our brothers inshallah will go with the mic. So just put your hand up and he will select you just for a feedback. So you can say in English, Urdu, Punjabi, whichever language you're comfortable with. So we'll give you a short time inshallah for this. Also, as our Haji Gul family explained, that yes, there is a facility that if there's a need, urgent matter, then you can see us one-to-one privately. I think the management has arranged something at a private setting. Sisters can see obviously with the mahram, with the male relation, and brothers as well. But please keep in mind about the time because obviously we're in a hall as well. So, time is important. But what we're going to say to you now after this feedback is if you practice upon that when you go home, that in itself is a solution to any problem that you suffer from, inshallah. So before I say all this again, I would like to give opportunity for brothers to feedback. Sisters also. Sisters, you can give feedback if you want to maybe write it down on a piece of paper and or text your mahram and they can read it out, inshallah. Yes, please do put your hand up and brother will come out with the mic. So anybody basically want to mention how they felt, if they've it benefited them, or even if they've done this before, how they benefited from the sessions. अभी आप बता सकते हैं कि क्या महसूस किया ये मुराकबा करते हुए. Anybody? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. While we're doing the Murakbah, the name of Allah, I felt a warm sensation from the head all the way through to the body. And where I had aches and pains, it felt like they were just slowly easing off a little bit. Inshallah. So I suppose with more practice, inshallah, it'll get better. Mm-hmm. So is that why you generally suffer, like aches and pains? Yeah, I've got like multiple injuries Right. all over the body. Aches and pains all over the body all the time. It's not something that eases off. Mm-hmm. Good, mashallah. But yeah, I still feel that warm sensation going through the body at the moment. Mashallah, that's good. So inshallah, if you self, like you said, we'll recap again what you need to do when you go home. If you practice upon that, and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, you see a change happening in your life, inshallah. So like this brother has mentioned, in Urdu, Punjabi or Bangla or in English, if you want to give feedback, you're most welcome. Because obviously it helps others to understand, or any questions you have to clarify, we'll clarify it now, inshallah. Also, our beloved uncle was showing that in Urdu and English, you have these materials available, how to do this murakabah. Inshallah, you can take one as well, inshallah, afterwards. Mention Urdu that time. Yeah. Anybody else want to mention? There's a feedback. Yeah. Thank you. Thank you. Right. So a feedback from a sister said on to the effect. A sister had her hand on her head and heart felt heat. Her heart felt heat and head like a cool breeze. She normally feels dizzy and headaches. Also, I think has panic attacks. They felt better. Maybe it's another person or same person, I think, I'm not sure. So the person who's suffering from panic attacks or anxiety issues, they felt better after doing this practice as well. So mashallah, good. Jazakallah for your feedback. So anyone else, quickly before we move on, if you want to mention? Brothers from here, right to left, inshallah. That's fine, inshallah. If you don't want to mention, that's fine. You can also approach brothers and explain, and they'll explain to you. Obviously, we've got other
brothers and ustads are here, they'll explain the whole process again so that it kind of instills in your mind and your heart and you learn the process properly so you can practice upon that, inshallah. So if you look at the screens again, and if you look at it, just a recap, inshallah, that so what you do is you do this practice. If you do this practice which you did now for only 5 minutes every single day, and then inshallah rely on Allah subhanahu wa ta'ala will explain the process again, and then you will see a change happening. Like our brother here mentioned that he practiced it now and he felt something happening, and if he feels himself said it that if he practices regularly, then you'll see an effect happening in his life, inshallah. So let me just explain what you need to do in that 5 minutes. So like I mentioned there, you place your hand in your affected area. Then imagine the name of Allah subhanahu wa ta'ala in the sky. The light is coming down and going through your body and flowing all over your brain, your heart, all over your body. And it's continuously flowing. Then with your heart, you're saying Allah, Allah, while the light is still flowing through without fail. And it's traveling especially to the affected areas, pains, if you have a psychological issue in the mind, in the heart, whatever it may be. And then he's slowly feeling lighter and he's washing off, he's easing off the issue and pain. आपने अब जो घर जाकर जो मराकबा या दुआ कैसे करनी है ये तरीका आप गौर से सुन लें, समझ लें. कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी ले जाएं. जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इंटरनेट पे भी ये सेशन है, जैसे ये बता रहे हैं ना, तो आप घर बैठ कर देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं ताकि समझ आ जाए सही तरीके से. अल्लाह के फजल से आपने अपने नाम का सोचना है, ऊपर है, नाम से नूर आ रहा है और ट्रैवल कर रहा है, और जहाँ आपकी बीमारी है वहाँ अल्लाह के फजल से आप ये हाथ रख लें और कंटिन्यूसली दिल से अल्लाह अल्लाह करें. So we'll explain about 3, 4, 5 categories of illnesses that if you're one of them, then you can focus on that. So category number 1, D here mentioned, that if you have, like the brother mentioned, any kind of physical illnesses, you have joint problem, aches, pains, whatever it may be, you just imagine the light is traveling there, you think Allah, Allah with your heart, and then you're asking, oh Allah, that please you command these muscles or these injuries to become better, because you're still Lord of me, Lord of my body. If you order it and make it better, with your order it will become better. So you command it, for example, in that part. So that's number 1, if you are suffering from any kind of physical illness. ये फिजिकल इलनेस है, बंदे दे दर्द है या कुछ है, तो उन्हें सोचना है कि इस तरीके ना अल्लाह दे नाल गुफ्तगू करनी है. अल्लाह ताला नू कहना कि अल्लाह ताला तुसी मालिक हो मेरे बदन दे, तुसी मेरी जान दे मालिक हो, तुसी हर चीज़ दे मालिक हो, तुसी हुक्म दियो कि मेरी बॉडी जड़ी है वो ठीक हो जाए, अल्लाह के फजल ना हो जाए. आपने को जी ओपन नहीं होनी चाहिए. अच्छा आपका कमरा अलग होना चाहिए ताकि कोई आदमी किसी को अपनी बीमारी नहीं बताना चाहते है ना सर. जी इंशाल्लाह जी पीपल में नहीं बताना चाहते, ठीक. क्योंकि आपके कमरे में जाए आपका मसला जो है बताया आपको. ये फैसिलिटी है, अब आज भी है, आज भी है और हमेशा होती है, मगर वो थोड़ा सा कम बयान किया, मगर बयान ज़रूर किया है. आप जो नाम लिखाना चाहते हैं, जो केले मिलना चाहें, हमेशा पहले कलेक्टिव सेशन होती है, उसके बाद टाइम के मुताबिक जो बंदे केले मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं. या ठीक आपके सवाल या ठीक इंशाअल्लाह ताला आप जी. So number 2 type of category of illness. So for example, someone has a cancerous cells, tumor or infections, bacteria, viruses you suffer from, then simply you do this muraqabah again, thinking process as before, and you direct your light going towards your chest or physical bowel or whatever it may be, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, rectify, neutralize this cancerous cell in my body, or wash away, remove this bacteria and viruses from my body. If you order it, it will happen. You will have no choice but to leave my body. Please you do so. अगर किसी को सीरियस बीमारी हो, मसल कैंसर है, कोई भी बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है जो सब कुछ पैदा किया है, उसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ है. सो आप ये ना सोचें आपका काम है वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं,
اللہ تعالیٰ آپ مالک ہیں, آپ حکم دیں, یہ سیل جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے اس طریقے سے آپ نے وہ مراقبہ کرنا ہے. ٹھیک. Another category is quite common amongst our communities is that people from jinnat, shayateen influence, jadoo, black magic, or for example the evil eye, nazar, they suffer from. So again, you can also practice this same muraqabah we explained to you. It's very powerful. Like I said, this is a kernel. This is the maghaz, the central point, essence of it. In that process, as you do so, you ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, this jinnat, this illness, this jadoo, or whatever it might be, spiritual in nature, you remove it, you wash away, you order that thing to remove, go away from my body. Because if you order, if you say, order hukum kalle, inshallah, you will leave, you will go, you will not stay in my body, you will not stay in my life. So I'm not relying on anyone else or any other person or any other taweez, I'm relying on you, Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے پہلے بتایا فزیکل النس ہے, جو درد ہے, پھر کینسر یا دوسری بیماریاں ایڈن ہیں. اب کوئی ہم میں سے جو موجود ہیں ان کو جن, جادو, کالا, یہ نظر وغیرہ کا معاملہ ہے, وہ بھی یہی مراقبہ کرے گا گھر جا کر. فرق یہ ہوگا وہ اپنی دعا میں اللہ سے کمیونیکیٹ کیا کرے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ مخلوق جو جنات ہیں یہ کوئی طاقتور نہیں ہے ایسی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں. مثال کہ وہ اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہے انسان. وہ اس لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ مالک ہیں ہر چیز کے, میں کمزور ہوں, اللہ مجھے شفا چاہیے, مجھے آرام چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے فضل سے حکم دے تو ٹھیک ہے, جس حالت میں آپ رکھ رہے ہیں مجھے صبر و شکر دے, اور اسی معاملے میں دعا کرنی. فرق کیا ہے, وہ مراقبہ دعا میں جو آپ کریں گے نا, اس میں کمیونیکیٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرنا ہے. جو مراقبہ ہم آپ کو اگر نہ دکھائیں, ٹیلی فون دیں, تو وہ جو مراقبہ دعا کرنے کا طریقہ ہے آدھے آدھے گھنٹے کے, وہ آپ کو بھیج دیں گے, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. Someone now, like a sister, one of the sisters mentioned, that though of more of a psychological or mental illness, he also do the same thinking process in muraqabah. Light is entering your mind and your brain, and you asking Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, make the kind of like the chemical imbalances balance, because that's what it is. The mental issues, people, is some kind of chemical imbalance, hormonal imbalance, or the brain cells not working correctly and connecting properly as it should do. So what you do is you ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, you order the brain cells to function properly, to untangle itself if it is the case. Or you balance some of the hormonal or chemical level in my mind so that I receive peace and tranquility for my life. So I don't suffer from panic attack or depression and so on, inshallah. جو چوتھی کیٹیگری ہے, چوتھی قسم کی النس ہے, بندے کی دماغی پرابلم ہے, دماغی مینٹل النس ہے. آپ کے بچے ہیں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, اس میں اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس طرح کا ہے تو وہ بھی یہی مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گفتگو کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے دستِ قدرت میں ہر چیز ہے. مجھے بھی آپ نے پیدا کیا, وہ بھی ہے, وہ آپ کی مخلوق ہے. آپ حکم دیں تو وہ ٹھیک ہے, مجھ سے دور ہو جائے گی. میرا دماغ جو پریشانی ہے, جو امبیلنس ہے, وہ کریکٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. Inshallah. So even if you have such illness that we've not mentioned here, very unique, even then the process is still the same. You can focus on the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the light is entering your body, and whatever the illness is, the light is entering there and is washing away, and you're simply asking Allah subhanahu wa ta'ala to remove that. Or number 6 is that you think you have no illness, you're free from all the illnesses, mashallah, you're very perfectly well and fit person. Then fine, alhamdulillah, do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. But you can also practice this, because maybe there are some illnesses that is unknown to us yet. It's not been diagnosed, but inside it is killing us. So you can also practice upon that. And so Allah, any illnesses that you know, which I do not know, you please wash away and remove it from me whilst you're doing this 5-minute muraqabah, inshallah. And then inshallah, Allah, by His fadl, will remove this illness from us as well, inshallah. کچھ بیماریوں کا نام نہیں لیا گیا یہاں کہ یہ بیماری ہو, یہ بیماری ہو. کوئی بھی بیماری ہو جس کا نام لیا آپ کے ہاں, جس کی مینشن نہیں کیا گیا, اینڈ آپ بھی سوچیں اس کے بارے میں,
وہ اللہ تعالیٰ یہی مراقبہ کریں, اپنی بیماری خاص جو ہے اللہ کے پیش کریں, تکلیف پیش کریں, اللہ تعالیٰ شفا. اور اگر کوئی بیماری صحت مند ہے بندہ اور جو بیماری اس کو نہیں ہے, شاید اس کے بدن میں ابھی ظاہر ہونی ہو یا نقصان پہنچا رہی ہو مگر ظاہری طور پر نہیں, یہ کانسیپٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ یقین کرو اگر بندہ سمجھ جائے نا تو اللہ کے فضل سے بیماری جو آنے والی ہے وہ بھی ٹال جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے. کیونکہ یوز ٹو نہیں ایسے کام کرنے یا ایسی سوچ رکھنے والے. ہم محسوس کرتے ہیں میری بیماری ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, مجھے وہ دیکھے گا, اس کی دوائی دے گا. دوسری بیماری ہے اس کی دوائی, یہ ٹھیک ہے, ڈاکٹر وہی کرے گا, حکیم وہی کرے گا, مگر اب آپ کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جو علاج سب کچھ جانتی ہے, ہر بندے کے حالات جانتی ہے. بس یہ طریقہ دیکھ لیں آپ, کافر ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گناہ گار ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد ان کے یہاں بھی ہوتی ہے, ان کے یہاں اولاد نہیں بھی ہوتی ہے نا, وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. یہ جو علاج ہے, میں یہ بات غور سے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں, کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو. آپ علاج ہے, یہ نہیں کہ ان کو اللہ شفا نہیں دیتا, وہ نہیں مانتے پھر بھی شفا دیتا ہے, بیماری دیتا ہے, ہاری دیتا ہے, مگر یہ جو آپ کا رابطہ ہے یہ ایمان والوں کا رابطہ ہے. اب ایمان ہمارا پختہ ہو, اللہ کے فضل سے آپ توجہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا دے گا, اور جس حالت میں رکھے اس پہ شکر رکھے. میں نے آپ کے بارے میں کل سنا ہے نا, جی وہ کہتے تھے پیر صاحب آپ کو سامنے بتائیں گے, جی آپ اپنا جو ہے جی مسئلہ جی بتائیں, جی تو وہ اپنی کلام پڑھیں گے, جی رائٹ, جی پھوٹ ماریں گے, جی تو کہیں گے بھی اگر آپ کو 10 دن کے اندر کوئی فرق ہوا نا, جی آپ اپنی فیملی کو بتائیں, یاروں دوستوں کو بتائیں, تاکہ وہ بھی رابطہ رکھیں. جی. یہ میں نے سنا ہے. اچھا, یو وانٹ ٹو آنسر دیٹ اور شیل آئی آنسر؟ اچھا, جو آپ نے بھائی نے یا بہن نے آپ کو بتایا ہے نا, وہ ہاف اسٹوری ہے, تھوڑی کمپلیٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہے. جو ہم بات کریں گے نا وہی بات ہے جو پہلے ان کو سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے آپ بتایا. علاج یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ سیشن ہوتی ہے, بندے جیسے میں نے عرض کیا, کوئی بیمار ہے اس کو اکیلے بھی ملتے ہیں, یہ بھی ہے, یہ سچ ہے یہاں تک. مگر یہ علاج ضرور کرتے ہیں, مگر یہ نہیں کہتے کہ 10 دن کے اندر مطلب یہ ہو جائے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ نہیں. اس کا طریقہ اگر آپ کو فرق ہوا تھوڑا بہت ہے, جی جی آپ آگے بھی بتائیں کسی کو. نہیں, وہ تو قدرتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ بتائیں گے, پامیں 40 دن میں ہو, 2 مہینے میں ہو, 1 مہینے میں ہو, آپ یہ نیچرل چیز ہے. جہاں سے فائدہ نہیں ہے آپ کہیں گے میں گیا تھا وہاں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ تو قدرت. باقی جو یہ بات 10-12 دن کی نہیں, وہ طریقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, ابھی ختم نہیں کیا. مگر جو پہلا آپ نے سوال کیا دوبارہ وہی کیا کہ پہلی وہ فیسلٹی ہے یہاں موجود, وہ انشاءاللہ کیلے کو ملنا چاہے. کئی ہیں سسٹریں ہیں, مگر یہ اصول ہے ہمارا کہ عورتوں کو کیلے نہیں ملتے, وہ محرم ہو ان کے ساتھ. یہ اصول پہلے بھی ہے, اب بھی ہے, آگے اس کے بعد بھی یہی اصول ہوگا. سمجھ آ گئی نا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. جی دوسرا پلیز, ابھی جو ہے نا کہ موقع ملا تھا سوال جواب کا, جی ان کو مکمل کرنے دیں, پھر ایک ٹائم پھر دوبارہ پوچھیں. جی ٹھیک. Inshallah. So inshallah, so you practice this explanation we gave you, this 5-minute muraqabah every single day for 4 weeks. For 1 month you practice it, and then you see a change is happening. So practice it every single day for 1 month. So for 5 minutes inshallah. So let's just summarize. First of all, do 2 rakat salatul haja and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to give you a cure to the illness. Then you do this muraqabah for 5 minutes every day for 1 month. Point number 2. Point number 3 is very important, that many of the illnesses in our body disappears naturally if we adopt one simple thing, which is to eat according to the sunnah. Obviously eat halal, that's number 1, and eat the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have taught us to eat.
i.e. one third solid food, drink one third, have some space, one third empty. If you just practice upon that, then you will see the changes happening in your life. Diabetes or whatever else it is, inshallah. جب گارا آپ نے شروع کرنا ہے، یہ سمری ہے، ٹیلی ویژن پہ پھر بھی ہے، ریکارڈنگ دے سکتے ہیں اگر بھول جائے بندہ. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے آپ نے، جب مکروہ وقت نہ ہو، دعا اللہ سے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وہ آپ بیٹھیں گے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے یہ مراقبہ آپ نے کرنا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ابھی. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ نے مراقبہ 5 منٹ کے لیے کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے، وہ کر کے اس کے بعد جو ہے جو ایک اور علاج، بہترین علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ علاج سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق. آپ نے کھانا جو ہے نا وہ سنت طریقے سے کھانا ہے. مثال کے طور پہ بندے کو یاد نہیں رہتا میرا تیسرا حصہ کتنا ہے، وہ جب بھوک ہو نا ابھی تو چھوڑ دیں کھانا، جب ابھی بھوک ہو کھانا چھوڑ دیں. وہ یہ طریقہ ہے سنت کا. حلال چیزیں آگے آپ کو بتاتے ہیں، 3-4 چیزیں اور ہیں، یہ غور سے کریں. یہ بھی اس میں ہوگی، آپ پھر اس پہ سن لینا. And number 4 is very important as well, especially someone or things that suffer from jadoo or jinnat or black magic, is always try to stay in purity. If ghusl is needed, so maybe we should rectify with our ustaz here. So rectify that. What do we need to become pure? Because there's some shariat, some conditions are there. We do shower, we do bath all the time. But Islamically, doing shower or a bath which is valid, we need to learn and try to stay in purity of that. If we stay in wudu, even better, because wudu it serves like a shield or protection from shaitan anyway. So, for example, 5-minute muraqabah every day, which you explained, eat in sunnah mana and stay in purity in wudu and ghusl. And inshallah, you practice this for 1 month, and whenever this collective healing session takes place, sometimes in here, sometimes in Bolton, Oldham, or other towns we happen, try to attend. The benefit of attending is while you're doing your individual practices at home or at your own time, when you attend in a collective session, it accelerates or speeds up the process of healing as well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Because imagine, like we know, the dua in a gathering, Allah Ta'ala readily accepts, because we don't know whose dua Allah subhanahu wa ta'ala is accepting. So if Mujma gathering here, maybe one brother's dua is accepted, and through that process, all of us duas, all of issues are also being accepted as well, inshallah. So important, if you can, attend to the next 3 to 4 sessions, inshallah, as well, inshallah. So that is the solution. چوتھی چیز ہے کہ پاک رہنا. پاک رہنے کے کچھ آداب ہیں. مثال کے طور پہ جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کرے اور طریقہ سیکھے. اور وضو میں رہنا یہ بڑا ضروری ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس کی میں ایک مثال یہاں دے دوں. ہم ایک علاقے میں تھے پاکستان کے، اور ہمارے استاد کے پاس ایک بندہ آیا، وہاں میں موجود تھا. اس نے کہا جی ہمارے وہ خاندان اکٹھا رہتا ہے جیسے پاکستان، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوتا، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، اتفاق نہیں ہے، روز ہی معاملہ یہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ شادی شدہ؟ انہوں نے کہا شادی شدہ ہیں. کوئی بھی نہیں ہمارے گھر میں جو شادی شدہ نہیں ہے. تو انہوں نے، وہ بیٹھے تھے اکیلے یہ ایسے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو فرض وغیرہ پتہ ہے غسل کے وغیرہ؟ جو ہمیں بتایا گیا بعد میں کہ اس بھائی کو سکھائیں کہ غسل کیسے کرنا ہے. اس بھائی نے آ کر بات بتائی، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ. سو یہ بات میں جو بتا رہا ہوں، دین کا فرض علم سیکھنا فرض ہے، عالم دین بننا نہیں. قرآن حفظ کرنا فرض نہیں، وہ فرض کفایہ ہے. یہ جو فرض علم ہے جو وضو کا بتا رہے ہیں، حلال حرام کا بتا رہے ہیں، کئی آدمی کو سیکھا نہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، بہنیں ہوں یا بھائی ہو. یہ غسل کا طریقہ فرض علم جو ہے سیکھیں. اس سے پاک رہنا، اس سے بیماریاں کافی دور ہو جاتی ہیں. بس یہ معاملہ ہے اللہ کے فضل سے. So again, inshallah, 10 جو 3-4 سیشن ہے جیسے یہ کلیکٹیو ہے، وہ اٹینڈ کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اس میں ایک تو برکت ہے، دوسرا ہے کہ سب بندے دعا کرتے ہیں،
اور اس میں 3-4 جو سیشن ہیں مختلف علاقے میں ہوتی ہے. مثال بولٹن ہوگی, اولڈم ہوگی, بری ہوگی, نیلسن ہوگی, یا کہیں بھی ہو, یہاں آپ کے نزدیک ہے, وہ اٹینڈ کریں ضرور. اور اس میں آ کر پھر اگر آپ کو آرام آ رہا ہے تب بھی بتائیں, اور جو نہیں آرام آ رہا وہ اس پھر پرائیویٹ کنسلٹیشن کریں. مثال کے طور پہ آپ نے علاج شروع کر لیا, آپ کو آرام آیا ہے یا نہیں آیا ہے, آپ دونوں حالتوں میں وہ 3-4 سیشن اٹینڈ کریں. پھر پوائنٹ میں بھی اگر ملنا ہے اکیلے نہ لکھائیں تو پھر مل کر آپ کے کنسلٹیشن بھی کی جائے گی. Finally, alhamdulillah, I think a few more points is that although, yes, we do provide if it's needed, but it is not necessary, again I repeat, it's not necessary to see us one-to-one, because the actual solution is given. If you just rely upon Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity of the heart, you practice upon that, you'll see a result happening in your life, inshallah. So that's the crux of the matter. Here, there's quite our brothers here and sisters as well in the other room, and obviously we're in a hall, so time is restricted. Maybe it's not possible to see everyone. It's not possible sometimes. So don't be disheartened, oh, I didn't get to see them. The main thing is, if you practice that and take this away and practice at home, then inshallah you've got the thing that you came for, inshallah. And then by further Allah subhanahu wa ta'ala will get you resolve what you want, inshallah. Finally, I will say that, like our Haji Gulfam has mentioned earlier, we do not charge. In fact, if you offer any money, we actually become not happy about this. But we do encourage you, inshallah, in your own town, in let's say Pakistan, India, Bangladesh, wherever it is, any poor, any miskin who are suffering, help them. Because when you help someone who are in need, in return, Allah subhanahu wa ta'ala alleviates and helps your issue, your problem. Specifically, you can target, let's say, someone has, let's say, for example, I'll give you a marriage issue with the husband and wife. There's something going on. If you now help in Pakistan to get someone married or help someone with their issue financially and they become better as a result of it, then inshallah, biiznillah, by Allah subhanahu wa ta'ala's will and grace, you will see the problem is actually removed from your life as well, inshallah. So if anything, if you want to invest in monetary terms, invest in those who are in need. Not any one of us. Alhamdulillah, everyone is solvent here. They got a job, they're working, they got businesses, so we don't charge anything. We do for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you really want to help, to be through a charity or directly through family link, please do help them, inshallah. And Allah will bless you and help you, inshallah, in return. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے کہ جس کو کوئی بیماری ہو, تکلیف ہو اپنی, وہ اس طرح کا بندہ تلاش کرے, اس کی مدد کرے. ہم جو کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے, یہ ہمارے شیخ احمد دبا ہیں جو طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں, وہ اس کھانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ خدمت خلق کریں. خدمت خلق کرنے میں بندے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کو دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں لیتے. وہ ہم کہتے ہیں آپ اپنے علاقے میں جہاں کہیں بھی مرضی ہے ان غریبوں کی مدد کریں, اپنے ہاتھ سے کریں, اپنے رشتہ داروں کے ذریعے. کئی بندے کہتے ہیں بھائی اقبال صاحب آپ لے لیں نا, آپ دے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں, کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے, وہ وسوسہ ڈالے گا کہ اقبال نے تو پیسے لے لیے, پتہ نہیں اس نے آگے دینے ہیں کہ نہیں دینے. سو اس لیے ہمارے استاد محترم نے یہ جاڑی کاٹ دی ہے کہ ہم نہیں لیں گے, آپ دیں جہاں مرضی ہے جا کے دیں, مگر جس کو دیں یہ بات نقطہ یاد رکھیں, یہ سمجھیں کہ وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے پیسے لے کر, آپ نہیں احسان کر رہے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اس کو اس سے عزت سے دینے ہیں کہ وہ آپ سمجھیں کہ یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے پیسے لے کر. سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ سسٹروں کو بھی سمجھ آ جائے, آپ محتاج ہیں اس کے. سو یہ نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے کریں تو بس اللہ کا. یہ نہ ہو آپ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان, وہ بھائی کو بھیجتے ہیں, بہن کو بھیجتے ہیں, وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں آ کے کام بھی کر جانا, ہمارے یہ بھی کر جانا. یہ نہیں, آپ پیسے دیں ان کو جو اس طرح دے کہ اس کو آپ آسان مان دو ان کے کہ پیسے لے لیے. جزاک اللہ. Okay, Jazakallah, inshallah. Thank you for your time. Like I said, Haji Gulfam from here and the sisters from their side, they'll make a register. But again, like I reiterate, it is not necessary or important to see, and maybe it's not possible to see everyone. So don't be disheartened if you don't or disappointed. But at least take away some of the things that we've given it to you so far, inshallah. So without further ado, inshallah, I ask Uncle Iqbal to make dua and we'll conclude this collective session, inshallah. Please. No, please, inshallah. اس دعا سے پہلے جو انہوں نے فرمایا, میں نے بات نہیں کی کہ کسی دفعہ جو
بندے ہوتے ہیں، سب کو اکٹھا مل بھی نہیں جا سکتا. یہ جو حال ہے یہ بکنگ کی بھی لمیٹڈ ہے، مگر کچھ بندوں کو یہ دیکھیں گے. مگر یہ ضروری بھی نہیں. جو اگر آپ علاج اپنا جو مراقبہ بتایا وہ کریں نا غور سے، اللہ کے فضل سے میرا کہنے سے کیا فائدہ کہ فلانے بندے کو رام آ گیا، فلانے کو رام آ گیا، فلانے کو رام آ گیا، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تب آپ کو ہوگا جب آپ کو رام آیا. اور اللہ پہ یقین رکھنا کہ بیماری ہاری بیماری آتی ہے، اس سے تکلیف برداشت کرنی ہے انسان نے. تو ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ پاک تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ ہمیں تو نے پیدا کیا، انسان بنایا اور ایمان کی دولت دی، اور ایمان کی حالت میں ہم زندہ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، مرتے جاتے وقت اس دنیا سے کلمہ شہادت نصیب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانا برزخ میں، اور صاحب کیے بغیر مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا. اللہ تعالیٰ یہ بھائی بہنیں ہم سب آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، آپ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے. مولا جو بھی کسی کی پریشانی ہے، جو بھی چیز کی حالات ہیں، آپ واقف ہیں مولا کریم. آپ ان کو ہم کو سب کو ہم سب پر کرم کریں، اور جو بیماریاں ہیں ہمیں فزیکل بیماریاں ہیں، اسپریچول بیماریاں ہیں، مولا سب کا علاج فرما دے. ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں. ہم دوائی لیں گے، علاج کرائیں گے، آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے. اللہ کے فضل سے شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کام کریں گے. مولا پر شفا آپ کے دست قدرت میں ہے. اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ان سب کو گھر خیر خیریت سے لے جانا، اطمینان دینا، ایمان کی دولت اور دینا، اور تجھ پر توکل کرنے والا بنا دے. اور جو مراقبہ دعا میں نے بتایا آپ کو، وہ دعا اصل میں دعا طریقہ جو ہے وہ ہے، وہ آپ کو نام لکھائیں، وہ سب سے بھی ضروری ہے. وہ نام لکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے فضل مجھ پہ اور آپ پہ فضل کرے گا. دعا کا طریقہ سیکھ لیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا بھی قبول کرے، میری گناہ گار کی بھی قبول کرے. اللہ اپنے فضل و کرم سے حفظ و مان میں رکھے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو اردو پڑھ سکتے ہیں، جو وہ اگر کچھ یہ لیفلٹ ہے میں دے دوں گا، وہ لے جا سکتے ہیں.